اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ بنی اسرائیل ہے۔ سورہ بنی اسرائیل مکی صورت ہے۔ اس میں 111 آیات اور 12 رکوع ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کے شروع میں واقعہ اسراء کا ذکر ہے۔ اسراء کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حق تعالی شانہ مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف لے گئے۔ فرماتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے ایک مختصر سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف لے گئی۔ الذی بارکنا حولہ، جس کے گرد ہم نے برکت دی ہے، لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اسے اپنی آیات، اپنی نشانیاں، اپنے عجائبات قدرت دکھائیں۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ سننے والا، جاننے والا۔ ایک بڑا حیرت انگیز واقعہ پیش آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق تعالی شانہ مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئے، اور پھر اس کے بعد ساتوں آسمانوں کی سیر کروائی، جنت اور دوزخ دکھائی، اور اس کے بعد حق تعالی شانہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زیارت کا شرف بخشا اور 5 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا۔ جو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر ہے یہ اسراء کہلاتا ہے، اور مسجد اقصی سے ساتوں آسمانوں کی سیر اور ملأ اعلیٰ کی سیر یہ معراج کہلاتا ہے۔ اسراء کہتے ہیں مسجد حرام سے مسجد اقصی پہنچنے کو، اور معراج کہتے ہیں ساتوں آسمانوں کی سیر کو۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بعبدہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وصف ذکر کیا۔ آپ کے تو اور بھی بہت سے وصف ہیں، لیکن اس جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے عبد کا وصف ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو لے گیا۔ یہ جو عبدیت ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے میں جس وصف کو کمال درجے میں دیکھنا چاہتے ہیں اور اس وصف کو بندے میں بہت زیادہ محبوب رکھتے ہیں، وہ بندے کی عاجزی ہے، بندے کی عبودیت ہے، اس کی بندگی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا ہی محبوب وصف ہے۔ اور اس وصف کے ذریعے سے، عبد کے لفظ کے ذریعے سے ایک اور اشارہ بھی ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہی ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ خارق عادت واقعہ آپ کے ساتھ پیش آیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبد ہی ہیں، آپ میں خالق کی صفات موجود نہیں، آپ معبود نہیں، یا اللہ تعالیٰ کے بیٹے نہیں، جیسا کہ عیسائیوں نے، نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چند خارق عادت دیکھ کر، چند عجیب امور ان سے رونما ہوتے ہوئے دیکھ کر انہیں اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دے دیا۔ تو پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے وقت میں مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئی۔ یہاں پر لوگوں نے ایک اختلاف بنا لیا، اور بعض نے یہ کہہ دیا کہ یہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آیا تھا۔ حقیقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو مسجد حرام سے مسجد اقصی نہیں لے جایا گیا، اور اسی طرح سے جو ساتوں آسمانوں کی سیر کروائی تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو نہیں بلکہ آپ کو تو یہ خواب آیا تھا۔ یہ نظریہ رکھنا، یہ عقیدہ رکھنا بہت زیادہ غلط ہے، سراسر گمراہی ہے، کیونکہ یہاں پر ابد کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو لے گئے، بندے کو لے گئے، اور بندہ کسے کہتے ہیں؟ روح مال جسد، یعنی روح بھی ساتھ ہو اور جسد بھی ہو، جسم بھی ہو۔ اور دوسرا یہاں پر اللہ نے اپنے اس عجیب قدرت پر دلالت کرنے والے واقعے کو سبحانہ کے ساتھ ذکر کیا کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف لے گئی۔ یہ سبحانہ کا لفظ بھی اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ خواب نہیں تھا۔ اگر خواب ہوتا تو یہ تو ایک معمول کا واقعہ ہے، خواب تو مختلف لوگوں کو آتے ہیں اور مختلف لوگ آسمانوں پر خوابوں میں سیر کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ کوئی ایسا واقعہ نہیں تھا جس کو اللہ تعالیٰ اس انداز میں بیان کرتے کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف لے گئی۔ اور اسی طرح سے حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ واقعہ سنا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں انہی کے گھر تھے جب یہ واقعہ معراج پیش آیا، ام ہانی نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ اس واقعے کو دوسرے لوگوں کے سامنے بیان نہ کیجیے، اگر آپ بیان کریں گے تو لوگ آپ کی تکذیب کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں تو اسے لوگوں کے سامنے بیان کروں گا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے ساتھ خاص طور پہ پیش آیا ہے اور مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ میں اس کو بیان کروں۔ چنانچہ آپ نے بیان کیا، بہت سے لوگ جو نو مسلم تھے، کچے مسلمان تھے، وہ مرتد ہو گئے، اور اس پہ کفار نے ٹھٹھا بھی کیا، مذاق بھی اڑایا۔ اگر یہ خواب ہوتا تو اس طرح کا کچھ بھی نہ ہوتا، سب مان لیتے کہ ہاں ٹھیک ہے، خواب میں تو بہت کچھ ہو سکتا ہے، لیکن ان لوگوں نے انکار کیا۔ تو یہ واقعہ در حقیقت خواب کا نہیں ہے، بلکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کے ساتھ پیش آیا، آپ کے جسم مبارک کو لے کے جایا گیا، اور کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کی قدرت سے باہر نہیں ہے۔ اور یہ جو واقعہ اسراء ہے، قرآن کی آیت سے قطعی طور پر ثابت ہے، اور اسی طرح سے کوئی 20 صحابہ سے تواتر کے ساتھ یہ واقعہ ثابت ہے۔ اس لیے اس کا انکار بہت بڑی گمراہی ہے۔ اور یہ جو ساتوں آسمان کا واقعہ ہے کہ ساتوں آسمان پر لے جایا گیا، اسے معراج کہتے ہیں۔ مختصراً میں بیان کرتا ہوں کہ کیا کیا واقعات اس میں پیش آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس براق لائی گئی، آپ ام ہانی کے گھر میں تھے، براق لائی گئی۔ براق خچر سے چھوٹا اور گدھے سے تھوڑا بڑا جانور ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بیٹھے، یہ براق آپ کو مسجد اقصی لے گئی۔ آپ نے اس براق کو مسجد اقصی کے دروازے کے قریب ایک پتھر سے باندھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہاں پر ایک سیڑھی لائی گئی، زینہ لایا گیا، آپ نے اس پہ قدم رکھے تو یہ زینے نے آسمان کی طرف چڑھنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ پہلے آسمان پر، دوسرے آسمان پر، تیسرے آسمان پر، آسمانوں کی سیر کروائی۔ آپ جبرائیل امین بھی ساتھ ساتھ تھے،
اور چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ہر آسمان پر جو انبیاء علیہ السلام تھے ان سے ملاقات بھی ہوتی رہی۔ پھر ساتویں آسمان کے اوپر بیت معمور کی زیارت کی اور وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد سدرۃ المنتہا کو دیکھا اور دیکھا کہ اس کے گردا گرد سونے کی طرح چمکتے ہوئے کچھ مخلوقات ہیں، وہ اس کو ڈھانپے ہوئے، وہ فرشتے تھے یا وہ کیا کون سی مخلوق تھی، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اور وہاں پر پہنچ کر حضرت جبرائیل امین نے بھی درخواست کی کہ یا رسول اللہ اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، میں اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ پھر حق تعالی شان اس سے بھی آگے آپ کو لے کے گئے، سدرۃ المنتہا سے بھی آگے، اور وہاں پر حق تعالی شان کی زیارت بھی ہوئی اور 5 نمازوں کا تحفہ بھی ملا۔ یہ اور جنت اور جہنم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی گئی، اور اسی واقعہ معراج میں سدرۃ المنتہا کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین کو ان کی اصلی حالت میں دیکھا، جس کا ذکر سورہ نجم میں آتا ہے، عند سدرۃ المنتہا۔ آپ نے جبرائیل امین کو ایک اور بار بھی دیکھا ہے، وہ سدرۃ المنتہا کے پاس۔ تو یہ معراج کا واقعہ اس اعتبار سے سورہ نجم سے ثابت ہے۔ اسراء کا واقعہ یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف لے کے جانا، یہ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت سے ثابت، اور معراج کا واقعہ سورہ نجم کی اس آیت عند سدرۃ المنتہا سے ثابت ہے۔ واقعہ معراج کے بارے میں نے کہا کہ ایک تو قرآن کی آیت، پھر صحابہ کرام سے تواتر کے ساتھ اس بارے میں روایات، یہ سب دلالت کرتی ہیں کہ یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد کے ساتھ پیش آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کے ساتھ پیش آیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک تاریخی روایت بھی اس پر دلالت کرتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک نامہ مبارک، ایک خط دہیہ کلبی کو دے کر شاہ روم کے پاس بھیجا۔ کیسر اس کا لقب تھا۔ جب اس کے پاس وہ خط آیا، بخاری کے شروع میں تفصیل کے ساتھ واقع ہے، وہ پہلے ہی اس کو اندازہ ہو چکا تھا کہ ایک نبی آخر الزمان دنیا میں تشریف لا چکے ہیں اور میری حکومت اور سلطنت عنقریب مجھ سے چھین لی جائے گی اور یہاں پر مسلمانوں کا غلبہ ہو جائے گا۔ تو وہ اسی پریشانی میں تھا۔ اس نے کہا، اسے جب اندازہ ہوا کہ یہ نبی آخر الزمان مکہ کی جانب میں اور مدینہ کی جانب میں موجود ہے، مکہ کی جانب میں مبعوث ہوئے ہیں اور اس وقت مدینہ میں، تو اس نے کہا کہ جو ان کے قریبی لوگ ہیں ان کو بلاؤ۔ تو ابو سفیان اور ان کا جو قافلہ تھا وہ تجارت کی غرض سے شام آیا ہوا تھا۔ ابو سفیان مسلمان نہیں تھے اس وقت، تو کیسر کے پاس آیا۔ اب کیسر نے سوالات کیے تو وہ جوابات دیتا رہا۔ جھوٹ بولنے کی وہاں بالکل گنجائش نہیں تھی، کیونکہ سارے لوگ موجود تھے۔ اگر جھوٹ بولتا تو بات واضح ہو جاتی کہ یہ تو جھوٹا شخص ہے، تو اس نے اپنی عزت کو بچانے کے لیے جھوٹ نہیں بولا وہاں پر بالکل۔ اور آخر میں ایک بات یہ کہی کہ وہ شخص بڑا ایک عجیب دعویٰ کرتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ آیا ایک رات کے چھوٹے سے حصے میں۔ یہ بڑے تعجب کی بات ہے، اس پہ لوگوں نے بڑی چہمگوئیاں کی، بڑی باتیں کی۔ تو وہاں پہ بیت المقدس کا ایک بہت بڑا عالم موجود تھا۔ اس نے کہا کہ ہاں میں اس رات کو پہچانتا ہوں کہ جس رات میں نبی آخر الزمان بیت المقدس میں تشریف لائے تھے۔ یہ سنا تو ابو سفیان کے بھی رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ یہ کیا بات ہے۔
اور کیسر نے پوچھا کہ تم کیسے جانتے؟ تو پھر اس نے کہا کہ ایک رات ایسا ہوا کہ بیت المقدس کے مرکزی دروازے کو میں نے بند کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن بند نہیں ہو رہا۔ ہمیشہ ہمارا معمول رہا کہ ہم دروازے بند کر کے سوتے ہیں۔ سارے دروازے بند ہو گئے، مرکزی دروازہ بند نہیں ہو رہا۔ تو میں نے انجینئروں کو بلایا، انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر چھت کا بوجھ پڑ گیا ہے، اس کو صبح دیکھیں گے۔ تو بہرحال ہم اپنی ساری کوشش کر کے سو گئے۔ صبح جب میں اٹھا تو یہاں پر ایک جگہ پہ کچھ لید پڑی تھی، جس سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ یہاں پر کچھ جانور باندھا گیا، اور دروازہ اب میں نے بند کرنے کی کوشش کی تو بڑے آرام سے بند ہو گیا۔ تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ جو یہ ہمارے ہاں ایک پیشین گوئی موجود ہے کہ یہاں پر ایک نبی آئیں گے اور وہ نماز پڑھائیں گے اور یہاں پر ٹھہریں گے، تو وہ واقعہ آج کی رات میں پیش آیا۔ میں اس رات کو پہچانتا ہوں۔ تو اس کی تائید اس تاریخی واقعے سے بھی ہوتی ہے۔ دیکھیے ترجمہ اس آیت مبارکہ کا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے مختصر سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف لے گئی۔ الذی بارکنا حولہ، مسجد اقصی وہ جس کے گرد ہم نے برکت دی ہے۔ اس کے گرد برکت ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ظاہری طور پر بھی بہت زیادہ وہاں برکات دی ہیں، بڑے پھل ہیں، باغات ہیں، درخت ہیں، بڑی رونق ہے، سبزہ بہت زیادہ ہے۔ اور دوسرا اس میں برکت جو باطنی برکت رکھی ہے، جو کہ اصل برکت ہے، وہ یہ کہ یہ انبیاء علیہ السلام کا مسکن رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی یہاں تشریف فرما رہے، اور بیت المقدس کی تعمیر پہلے پہل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی، اور پھر اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو مزید بہتر بنایا اور سونے چاندی زیورات کے ساتھ اس کو مزین کیا، جنات کے ذریعے سے اس کی بڑی مضبوط قسم کی تعمیر کروائی۔ لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اسے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ وہ اپنے بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال کو جانتا بھی ہے، اور ان کی دعاؤں کو اور ان کے اقوال کو سنتا بھی ہے، لہذا وہ بہتر جانتا ہے کہ وہی اس خاص مقام اور مرتبے کے زیادہ لائق ہیں کہ انہیں مسجد حرام سے مسجد اقصی کی سیر کروائی جائے اور انہیں عجائبات قدرت دکھائے جائیں۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ملک شام تمام شہروں میں سے اللہ تعالیٰ کا منتخب خطہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ملک شام، تو تمام شہروں میں سے میرا منتخب خطہ ہے، اور میں تیری طرف اپنے منتخب بندوں کو پہنچاؤں گا۔ تو شام بڑی زبردست سرزمین ہے، دجال بھی 4 جگہوں پر نہیں جا سکے گا، ساری زمین میں جائے گا، پھرے گا، لیکن 4 جگہوں میں نہیں جا سکے گا، 4 مساجد میں: مسجد مدینہ، مسجد نبوی، مسجد حرام یعنی مکہ مکرمہ میں جو مسجد ہے بیت اللہ کے گرد، مسجد اقصی بیت المقدس، اور مسجد طور جو کوہ طور کے پاس۔ آگے آیت نمبر 3 میں اور 2 اور 3 میں اللہ تعالیٰ اہل کتاب کو متوجہ کرتے ہیں، ان کو ترغیب دیتے ہیں کہ آ جاؤ، دین کی طرف آ جاؤ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہنچنے والے پیغام اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی ہدایت کو اختیار کر لو۔ وَآتَيْنَا مُوسَى الْکتاب، فرماتے ہیں اور ہم نے
موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی، تورات، وجعلناہ ھدی لبنی اسرائیل، اور ہم نے اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا، اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، کہ میرے سوا کسی کو اپنا کارساز نہ ٹھہراؤ۔ اس کتاب میں یہ موجود تھا اور اس میں یہ رہنمائی تھی۔ ذریۃ من حملنا مع نوح، اے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہونے والوں، اے ان کی اولاد جن کو ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی پہ سوار کیا تھا۔ تو یہ ایک نعمت ہے، تمہیں اللہ نے ہی بچایا تھا تمہارے باپ داداؤں کو، اور انہی کے بچنے کی وجہ سے آج تم زمین پر موجود ہو، تو تم اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو قبول کرو اور اللہ کے سوا کسی کو کارساز نہ بناؤ۔ انہ کان عبدا شکورا، بے شک حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بڑے شکر گزار بندے تھے۔ تو اس میں ایک ترغیب ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے کتاب دی تھی اور ہدایت دی تھی، تم اس کو اختیار کرتے، اور اس کے اندر یہ تعلیم بھی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزمان ہوں گے، تم ان کی پیروی اختیار کرنا۔ تو تمہیں چاہیے کہ تم اسلام قبول کر لو اور تم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں آ جاؤ۔ آگے آیت نمبر 4 سے آیت نمبر 8 تک انہی اہل کتاب مراد یہود ہی ہیں، یہود کو اللہ تعالیٰ ترغیب فرماتے ہیں، یعنی ڈراتے ہیں، وعید سناتے ہیں کہ اگر تم دنیا میں گمراہی کو اختیار کیے رکھو گے، سرکشی اختیار کیے رکھو گے، تو پھر تم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب اور سزائیں آتی رہیں گی۔ فرماتے ہیں وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ، ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب میں یہ صاف صاف فیصلہ سنا دیا، لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، کہ تم زمین میں 2 مرتبہ فساد مچاؤ گے اور تم 2 مرتبہ بہت زیادہ سرکشی کرو گے، اور ان دونوں بار پھر اللہ تعالیٰ تمہیں بڑی سخت سزائیں بھی دے گا۔ آگے سزاؤں کا ذکر ہے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، جب پہلی مرتبہ سزا کا وعدہ آئے گا، بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ، تو ہم تم پر اپنے بڑے سخت جنگجو بندے بھیج دیں گے، فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ، جو گھروں کے اندر گھس جائیں گے، وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا، اور یہ وعدہ پورا ہو کر رہنے والا ہے۔ پھر تم سدھرو گے اور ہم تمہاری دوبارہ مدد و نصرت فرمائیں گے اور تمہیں غلبہ دے دیں گے۔ ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ، پھر ہم دوبارہ تمہیں ان پر لوٹا دیں گے، غلبہ دے دیں گے۔ وَأَمْدَدْنَاكُمْ، اور تمہاری مدد کریں گے، بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، مال اور بیٹوں کے ساتھ، وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا، اور تمہیں زیادہ لشکر والا، زیادہ بڑی جماعت والا بنا دیں گے۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم بھلائی کرو گے تو اپنے لیے کرو گے، یعنی تمہیں اس کا فائدہ ملتا رہے گا۔ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اور اگر تم برائی کرو گے تو اپنے لیے کرو گے۔ لیکن پھر ہوا کیا؟ پھر انہوں نے دوبارہ سے سرکشی کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم دوبارہ سرکشی کرو گے تو پھر دوبارہ تمہارے ساتھ ایسا ہی ہوگا، اور اس کو بھی پیشین گوئی کے طور پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، جب دوسری مرتبہ کا وعدہ پیش آئے گا، لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ، تاکہ تمہارے چہرے برے ہو جائیں، وَلْيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور تاکہ وہ تمہارے دشمن لوگ
تم پر مسلط کیے جانے والے سرکش لوگ مسجد اقصی میں اسی طرح سے داخل ہو جیسے کہ پہلے داخل ہوئے. بل یتبروا ما علوا تتبیرا، اور جس پر بھی وہ غالب آئیں اسے تتر بتر کر دیں، تہس نہس کر دیں. عسیٰ ربکم ان یرحمکم، قریب ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم فرمائے. وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اور اگر تم لوٹو گے تو ہم بھی لوٹیں گے، تم سرکشی کرو گے تو ہم بھی سزا دیں گے. وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ، حصیرہ قید خانہ بنا دیا ہے، جیل خانہ بنا دیا ہے. یہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سنا دیا تھا کہ تم سرکشی کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر سزائیں آئیں گی، تم پر اللہ تعالیٰ بڑے سخت جنگجو لوگ مسلط کرے گا. اس طرح کے کئی واقعات پیش آتے رہے. تو 6 واقعات پیش آئے. حدیث مبارکہ میں 2 واقعات کا، جو اہم ترین واقعات ہیں، ان کا ذکر کیا گیا ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے نزدیک بہت عظیم القدر مسجد کون سی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ دنیا کے بیت المقدس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ دنیا کے سب گھروں میں ایک ممتاز عظمت والا گھر ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے لیے سونے چاندی، جواہرات اور یاقوت اور زبرجد سے بنوایا. جنات کو تابع کر دیا، جنات تعمیر کرتے رہے. حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ بیت المقدس میں تو یہ سونا چاندی اور جواہرات اب نہیں، یہ کہاں گئے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور گناہوں اور بدعمالیوں میں مبتلا رہے اور انبیاء علیہ السلام کو قتل کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر بخت نصر بادشاہ کو مسلط کر دیا. وہ مجوسی بادشاہ تھا، اس نے ان کو بڑی بری طرح قتل کیا اور مسجد کے تقدس کو بڑا پامال کیا. 700 سال بیت المقدس پر حکومت کی. بخت نصر تھا، اس نے بیت المقدس کے تمام اموال، سونے چاندی، جواہرات 1,70,000 گاڑیوں میں بھر لیے اور اپنے ملک بابل میں ان کو لے گیا. اور 100 برس تک اس نے بنی اسرائیل والوں کو بھی اپنا غلام بنا کر طرح طرح کی ان سے خدمتیں لی اور ان کو بڑا ذلیل اور خوار کیا. اس طرح کے 6 واقعات پیش آئے جس میں بنی اسرائیل نے فساد مچایا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اس کے وبال میں سخت قسم کی سزا دی اور ان پر بڑے سخت جنگجو قسم کے لوگ مسلط فرما دیے. حدیث مبارکہ میں 2 واقعات کا ذکر آتا ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بیت المقدس اللہ کے نزدیک بڑی عظیم القدر مسجد ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، واقعی وہ دنیا کے سب گھروں میں ایک ممتاز عظمت والا گھر ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ذریعے سے بنوایا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے تحت اللہ تعالیٰ نے جنات کو مسخر کر دیا اور وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے بیت المقدس کی تعمیر کرتے رہے اور اسے سونے چاندی جواہرات
یاقوت اور زبرجد سے مزین کروایا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، بیت المقدس میں اب یہ سونا چاندی اور جواہرات تو نظر نہیں آتے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، بدعمالیاں کی، گناہ کیے، سرکشی پر اترے، انبیاء علیہ السلام کو قتل کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر بخت نصر بادشاہ کو مسلط کر دیا، جو کہ ایک مجوسی بادشاہ تھا۔ اس نے 700 برس بیت المقدس پر حکومت کی۔ قرآن کریم میں اس آیت مبارکہ میں فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ میں یہی واقعہ مراد ہے۔ بخت نصر نے بیت المقدس میں داخل ہو کر بیت المقدس کے تقدس کو بہت زیادہ پامال کیا، مردوں کو قتل کر دیا، عورتوں اور بچوں کو قید کر دیا، وہاں سے سونے چاندی جواہرات سب کچھ لیا، 1,70,000 گاڑیوں میں بھر لیا اور ان کو لے کر اپنے ملک بابل میں چلا گیا۔ 100 سال تک اس نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنائے رکھا اور طرح طرح کی مشقتوں والے کام ان سے لیتا رہا اور انہیں ذلیل و خوار کرتا رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فارس کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ کو اس کے مقابلے میں کھڑا کر دیا، جس نے بابل کو فتح کر لیا۔ وہاں سے بنی اسرائیل کے جو لوگ رہ چکے تھے، باقی رہ گئے تھے، ان کو قید سے آزاد کروایا۔ جتنے اموال بیت المقدس سے بخت نصر لے گیا تھا وہ ان سے واپس لیے، اور اس طرح سے بنی اسرائیل سے یہ عذاب ختم ہوا، یہ سزا ختم ہوئی۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں یہ پیشین گوئی تھی کہ اگر تم دوبارہ غلط روش اختیار کرو گے، سرکشی کرو گے، تو اللہ تعالیٰ کا عذاب پھر دوبارہ لوٹے گا۔ اب کی بار تو یہ سب کچھ بیت المقدس میں آ گیا، لیکن دوبارہ نافرمانی کی راہ پہ چلو گے تو پھر تم سے یہ سب کچھ چھن جائے گا۔ چنانچہ پھر انہوں نے وہی بدعمالیوں والا راستہ اختیار کیا، اللہ کی نافرمانیاں، سرکشیاں، تو اللہ تعالیٰ نے روم کے بادشاہ کیسر کو ان پر مسلط کر دیا، جس کا ذکر فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءَ وُجُوهَكُم میں۔ اس نے ان پر بری اور بحری دونوں راستوں سے جنگ کی، حملہ کیا، ان کو قتل بھی کیا، قید بھی کیا، اور دوبارہ سونے چاندی جواہرات کو 1,70,000 گاڑیوں میں لادا اور کنیسۃ الذھب میں لا کر جمع کر لیا، اور اب تک یہ وہیں پر ہے، اور حضرت امام مہدی تشریف لائیں گے تو وہ ان سب اموال کو دوبارہ یہاں سے لے کر بیت المقدس میں جمع کریں گے۔ تو اس طرح سے یہ بیت المقدس کے تقدس کو پامال کیا گیا، اور سبب اس کا یہی بنی اسرائیل والے تھے۔ یہ نہ اللہ کی نافرمانیاں کرتے اور نہ ایسا کچھ ہوتا، ان کو سزا ملی اور ان کے ہاتھ سے یہ ساری نعمت چلی گئی۔ دیکھیے، خانہ کعبہ اور بیت المقدس میں ایک فرق یہاں سے سمجھ لیجئے کہ بیت المقدس بھی اللہ کا گھر ہے اور یہ پہلے قبلہ رہ چکا ہے۔ خانہ کعبہ بھی اللہ کا گھر ہے اور سب سے زیادہ محترم اور معظم گھر ہے، اور وہ قیامت تک کے لیے قبلہ مقرر ہو چکا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں وہی قبلہ ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، اس کے تقدس کو کوئی پامال نہیں کر سکتا۔ چنانچہ اصحاب الفیل نے یہ ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیج دیا، لیکن بیت المقدس کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہے۔ اگر لوگ فرما بردار رہیں گے تو انہیں اس میں عبادت کا حق ملے گا اور اس کے تقدس کو پامال نہیں کیا جائے گا، لیکن اگر لوگ
نافرمان ہو جائیں گے تو پھر ان کی نافرمانی کی وجہ سے بیت المقدس کے تقدس میں بھی پامالی کا اندیشہ ہے اور رہتا ہے۔ چنانچہ اسی وجہ سے یہ بہت سارے واقعات پیش آئے، اور اب بھی یہ یہود کے ہاتھ میں، اور جو یہود کے ہاتھ میں اس وقت بیت المقدس ہے ان کے پاس بھی یہ عبادت کے لیے نہیں ہے، انہوں نے اس پر ایک ظالمانہ طور پر قبضہ کیا ہوا ہے۔ بیت المقدس تو فرما برداروں ہی کے لیے ہے، یہ تو شریعت پر عمل کرنے والوں کے لیے، جو موجودہ شریعت ہو اس پر عمل کرنے والوں کے لیے۔ ایسا نہیں ہے کہ خانہ کعبہ ہمارا قبلہ اور بیت المقدس یہودیوں کا، نہیں، دونوں ہی مسلمانوں کے۔ جو موجودہ شریعت کو اختیار کرنے والے ہیں بیت المقدس انہی کا ہے، وہ مسجد ہے اور وہ اللہ کا گھر ہے، اور جو اس وقت کی شریعت ہے اس کو جو اختیار کرنے والے ہیں انہی کے لیے وہ بھی عبادت خانہ ہے، عبادت گاہ ہے۔ مسلمان بھی اس وقت بہت زیادہ کمزور ہو گئے، اللہ کی نافرمانیوں کی طرف چلے گئے اور یورپ کے طریقوں پر چلے گئے، جس کی وجہ سے ان کے ہاتھوں سے یہ نعمت جا چکی ہے۔ امت مسلمہ کا اتفاق اور جو ان کا ایک اکٹھ تھا وہ کمزور ہو گیا، خلافت ختم ہو گئی، تو یہود کے لیے یہ قبضہ کرنا آسان ہو گیا۔ ان کا قبضہ ظالمانہ طور پر ہے، وہ عبادت کے لیے نہیں ہے، یہ مسلمانوں ہی کی عبادت گاہ ہے۔ جب مسلمان فرما بردار ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ بیت المقدس ان کو عطا کر دیں گے، اور جب مسلمانوں میں اتفاق اور اتحاد آ جائے گا تو اللہ تعالیٰ بیت المقدس مسلمانوں کو دے دیں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ یہ آیت نمبر 8 تک مکمل ہو گیا۔